بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی اور ہمیں تلقین کی کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، اور ایک اور روایت میں آخری 10 روایات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی ان کو میمورائز کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچے گا، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا آنے والا ایک فتنہ ہے. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی ویسے بھی بہت امپورٹنس ہے، اس کو ہر جمعے کے جمعے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور سورہ کہف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اینٹی ڈوٹ ہے. یہ اینٹی ڈوٹ ہے فتنے کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس میں پراپر گائیڈ لائنز ہیں اس کی سٹوریز میں، اس کی تمام آیات میں. چونکہ اس میں 4 سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی سٹوری اصحاب کہف کی ہے، دوسری سٹوری جو ہے وہ 2 ایسے لوگوں کی ہے جن کے گارڈنز تھے، ان میں سے ایک متکبر ہو گیا، پرائیڈ میں مارا گیا، دوسرا جو ہے وہ ہمبل تھا. سو بیسکلی دا سٹوری آف مین آف 2 گارڈنز. اور تیسری جو ہے وہ اٹ از دا سٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، دا گریٹ جرنی آف موسیٰ علیہ السلام ود خضر. اور جو 4 سٹوری آف ذوالقرنین کی ہے اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوریز ہیں، اور ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہمیں ملتا ہے، اور ہر لیسن کا تعلق جو ہے وہ فتنے کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل چیلنجز آئیں گے مسلمانوں کو، سائیکلوجیکل چیلنجز آئیں گے، ایون جو فزیکل چیلنجز آئیں گے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں. اس سے پہلے ہم سورت کا آغاز کریں، میں اس کے کچھ ورچوز اور اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ احادیث ہیں. سب سے پہلے یہ الدارمی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں بھی مینشنڈ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ whoever reads سورہ کہف on the night of Jummah, he will have a light that will stretch between him and the ancient Kaaba. اور ظاہر ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حاکم کی البہیقی کی، whoever reads سورہ کہف on the day of Jummah will have a light that will shine from him from one Friday to the next. یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. اور تیسری ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، a light will shine for him from beneath his feet to the clouds of the sky. وہ روشنی کی مانند اس کے لیے چمکے گی، اور بلکہ ایک روشنی اس کے لیے چمکے گی جو کہ اس کے فیٹ سے لے کے کلاؤڈز آف سکائی تک جائے گی، اور جو قیامت والے دن بھی اس کے لیے شائن کرے گی. which will shine for him on the day of resurrection and he will be forgiven his sins between the 2 Fridays. سبحان اللہ. جو مائنر سنز اس نے کیے ہوئے ہیں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس ابو درداء صلی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever memorizes 10 verses from the beginning of سورہ کہف will be immune to the false messiah. اور ایک اور روایت میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً پہلی 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات کو سمجھنا اور میمورائز کرنا یہ بہت ضروری ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، جو انسان کو اسٹرینتھ دیں گے اس فتنے کو جاننے میں بھی، پہچاننے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں. کیونکہ ہر ایک تو آئیڈینٹیفائی فتنہ دجال کو یا دجال کو کر بھی نہیں پائے گا، اور اس کو میمورائز کرنا اور اس کو ریسائٹ کرنا ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان آیات کو. اور انفیکٹ دجال اللہ نہ کرے کو فیس کرے، لیکن دجال سامنے آ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی ریسائٹ کرنے کا بائی ہارٹ جس کو یاد ہوگی، اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے. فتنہ دجال کے حوالے سے بھی کچھ میں انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے روایات رکھنا چاہوں گا تاکہ اس فتنے کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں، دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جائے گی، اس کے جو ظاہر ساتھی ہیں، جو مددگار ہیں، اوبیسلی جو باطل ہے، وہ ایک سٹیج سیٹ کریں گے. دے ول سیٹ اے سٹیج، اور اس سٹیج میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ دجال، the word دجال is derived from the root word دجل،
which means extreme deception, धोखा. तो एक तो ऐसी दुनिया कायम होगी which is full of fakeness, fake world और फेक वैल्यूज़ लोगों की, और गॉडली वर्ल्ड ऑर्डर से निकल के लोग टोटली ऑपोजिट वर्ल्ड ऑर्डर पे आ जाएंगे और हर चीज़ उल्टी होने लगेगी. यानी सच झूठ लगने लगेगा, झूठ सच लगने लगेगा, और एक्सट्रीम प्रोपेगेंडे का जो है वो दौर होगा, और एक्सट्रीम इल्यूजन्स का, हेलुसिनेशंस का दौर होगा. लोग बबल में रह रहे होंगे, फेक लाइव्स गुजार रहे होंगे लोग, और कम्प्लीटली आखिरत से मतलब अनकंसर्न्ड, और बस दुनिया दुनिया दुनिया, और एक्सेसिव मटीरियलिज्म. सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी होगी उस दौर में, और लोग जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें विटनेस करेंगे जो शायद उस दौर से 20-30 साल पहले नामुमकिनात में से थीं, लेकिन अब वो ना सिर्फ मुमकिनात हो गई हैं बल्कि वो उस ज़माने के एथोस का हिस्सा बन जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि LGBT यानी आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसको पसंद किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, हलाल किया जाएगा, और इसकी रैलीज़ निकलेंगी इसकी सपोर्ट में. लेकिन देख लें आज ये सब कुछ हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है. तो एक तो अ वर्ल्ड फुल ऑफ फेकनेस, और दूसरा अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिसेप्शन, एक्सट्रीम डिसेप्शन. देखें, डिसेप्शन और लाए में फ़र्क है. झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है, अगर कोई झूठ बोल रहा है वो पकड़ा जाएगा. लेकिन डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन है कि कुछ सच को मिक्स कर दिया जाए, कुछ ठीक चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर बातिल हो, ज़्यादातर झूठ हो. तो दिस इज़ वेरी डेंजरस. और अल्लाह माफ़ करे, जब आप देखते हैं मीडिया की तरफ, द वे मीडिया प्रेजेंट्स थिंग्स, आप देखें ना आज का इंसान कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है चीज़ों से. यानी इतना आसान है किसी को इन्फ्लुएंस करना आज के दौर में कि एक क्लिप लगाया, उसके पीछे बड़ा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक लगाया, एक ट्यून लगाई, उसके बाद कुछ अपनी बात कर दी, तो आप देखें फ़ौरन से इंसान जो है उस बात को मान लेता है और उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो साबित ये हुआ कि इतना हैविली डिपेंडेंट और रिलायंट हो जाएगा उस दौर का इंसान इन चीज़ों पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, कि जब दज्जाल आएगा तो उसके हाथ में तो जन्नत दोज़ख होगी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वेदर को कंट्रोल करने का उसके पास कोई टेक्नोलॉजी या जो भी ज़रिया होगा, इसी तरह उसके पास दलाइल ऐसे होंगे